لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق علیہ. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 بری خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک بری خصلت بھی ہے تو نفاق کی ایک خصلت اس میں پائی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. پہلی تو یہ کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں سے خیانت کرے. دوسری بری خصلت یہ کہ جب بھی وہ لوگوں سے بات کرے تو جھوٹ بولے. تیسری بری خصلت یہ کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کر لے، معاہدہ کر لے تو اس میں سے اس کے ساتھ دھوکے سے کام لے. چوتھی بری خصلت یہ کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو پھر سختی اور برے انداز کے ساتھ اس سے پیش آئے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا. دیکھیں، آج ہمارا موضوع وقت کی پابندی کے بارے میں ہے کہ وقت کی پابندی کتنی اہم چیز ہے اور اس میں ہمارے معاشرے میں کتنی کوتاہیاں جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام دین، یہ ہمیں وقت کا پابند بناتا ہے. صرف یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر مسلمان کو وقت کی پابندی کی عادت ڈالتا ہے. جو ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وقت کا پابند بنتا ہے. مثلا آپ دیکھ لیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ہم نے ایمان والوں پر ایسا فرض بنایا ہے کتابا موقوتا، جو خاص وقت کے ساتھ اس کو ہم نے باندھا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی مغرب کی نماز آپ حضرات نے پڑھی تھی تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہم مغرب نہیں پڑھتے. جو ہی سورج غروب ہوا اذان شروع ہوئی، جلدی جلدی لوگ دوڑتے ہیں. عورتیں اپنا کام چھوڑیں گی، مرد اپنا کام چھوڑیں گے. ہر ایک کو فکر ہے کہ میں آ جاؤں، ایسا نہ ہو میری نماز قضا ہو جائے. فجر میں صبح صادق کے بعد فجر کا وقت شروع ہوا اور طلوع آفتاب تک رہے گا. اب ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے مجھے نماز پڑھ لینی ہے، ایسا نہ ہو سورج طلوع ہو جائے میری تو نماز قضا ہو جائے گی. اب یہ نماز کا پورا آپ شیڈیول دیکھ لیں، اذان وقت سے پہلے نہیں ہوگی، نماز وقت سے پہلے نہیں ہوگی، اور جب وقت چلا جائے گا تو قضا ہو جاتی ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں آپ کی نماز قضا ہو گئی. تو یہ نماز ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے. اسی طرح ہم روزے کو دیکھ لیں. اب صبح صادق مثلا آج کل جو ہے وہ 5:34 پہ تقریباً ہو رہا ہے، تو اب بالفرض 5:30 بجے سحری کا ٹائم ختم ہونا ہے. تو آپ دیکھیں گھروں میں کیسے دوڑ لگ رہی ہوتی ہے. 5 بجے جلدی کر، روٹی دے، آدھا گھنٹہ رہ گیا، چائے بنا دے، 15 منٹ رہ گئے. ہر ایک کو فکر ہے کہ 5:30 سے پہلے میں اپنا کھانے وانے سے فارغ ہو جاؤں. اگر میں نے دیر کر دی تو پھر سارا دن مجھے بھوکا رہنا پڑے گا. اب یہ روزہ ہمیں وقت کا پابند بنا رہا ہے کہ اس سے پہلے پہلے اپنے کام تمہیں کرنے ہیں، کھانا ہے، جو بھی کرنا ہے. پھر افطاری کا ٹائم آتا ہے تو گھڑی لے کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، سائرن کا انتظار کرتے ہیں کہ 6 بجے روزہ کھلنا ہے. تو 5:59 پر بھی کھجور ہمارے منہ میں نہیں جا سکتی. ہم انتظار کرتے ہیں پورے 6 بجیں گے، سائرن بجے گا تو فوراً ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ وقت کی پابندی ہے جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان آزاد نہیں ہے، ڈھیلا نہیں ہے، سست نہیں ہے، یہ وقت کا پابند بن کے چلتا ہے. حج کو آپ دیکھ لیں، اب حج میں احرام کی پابندیاں ہیں. اب وہ جب تک احرام کھلے گا نہیں اس وقت تک جو محرم ہے وہ اپنی اپنی پابندیوں میں رہتا ہے.
اب مینا میں جانا ہے اس کا وقت طے ہے، اس سے پہلے بھی نہیں جا سکتے، بعد میں بھی نہیں۔ عرفات کے اندر جانا ہے، اس کا دن طے ہے کہ اس دن آپ نے رہنا ہے عرفات میں، ورنہ آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اب عرفات میں سب حاجی پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح مزدلفہ میں جانے کا وقت طے ہے، اس سے پہلے بھی نہیں جا سکتے، بعد میں بھی جانے کا فائدہ نہیں۔ تو یہ کوئی بھی ہمارے دین کا جو آپ ترتیب دیکھ لیں، اس میں ہم سب کو پابند بنایا جاتا ہے۔ قربانی دیکھ لیں، اب جب تک شہر میں عید کی نماز نہ ہو جائے، پورے شہر میں جہاں بھی عید کی نماز ہوگی اس کے بعد ہم قربانی کر سکتے ہیں، بھلے ہم نے عید پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ لیکن اگر پورے شہر میں ایک بھی عید کی نماز نہیں ہوئی، ہم لاکھ کسائی بیٹھا رہے، چھریاں تیز ہیں، بکرا تیار ہے، لیکن ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ اب یہ پابندی ہے ہمارے دین کے اندر کہ مسلمان پابند بن کر رہتا ہے۔ اب دیکھو میرے عزیز اور بھائیوں، اب یہ جو روایت ہم نے پڑھی حضور علیہ السلام نے، اس میں منافق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک یہ بتائی اذا عاہد غدر، کہ جب وہ کسی سے وقت طے کرے گا، کوئی معاہدہ یا کوئی وعدہ کرے گا، تو وہ 2 نمبری اس میں ضرور کرے گا، دھوکہ دے دے گا۔ اب آج کا ہمارا درس 2 صورتوں میں ملحق ہے۔ اب مثلا میں نے آپ کو کہا کہ آپ 6 بجے میرے گھر آ جانا، میں گھر ہی ہوں گا، یا مجھے آپ 5 بجے فون کر لینا، تو میں آپ کا میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں۔ ہم دونوں کو شریعت حکم دے رہی ہے کہ وقت کی پابندی ہم دونوں کو ہی کرنی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے دین کے اندر جو وقت کی پابندی، ہمارے نبی کی زندگی کو ہم پڑھیں۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک صحابی ہے، کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ آپ کی نبوت ملنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، ایسا ہوا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے کوئی لین دین کیا، تو میں نے کہا جی وہ پیسے میں ابھی لے کے آتا ہوں، آپ یہی کھڑے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں یہی کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب آپ نے اس کو وقت دے دیا کہ یہاں میں کھڑا ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ گیا گھر، کہتے مجھے گھر جا کے بھول گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، میں نے تو ان کو وہاں کھڑا کیا تھا، پیسے دینے تھے۔ کہ جب میں پیسے لے کر آیا تو حضور وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ 3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے، اس کو کہتے ہیں وقت کی پابندی، کہ جس کو ٹائم دے دیا میں یہیں کھڑا ہوں، پھر وہاں بندہ کھڑا بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وقت دے دے اور وہاں پر ہو نہیں۔ تو منافق کیا کرتا ہے، کسی کو وقت دے گا تو وہاں پر پہنچے گا نہیں، ہوگا نہیں، اس کو دھوکہ دے دے گا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ وقت کی پابندی اس حال میں کیا کرتا ہے۔ ہمارے استاد محترم قاری عطا اللہ صاحب کینیڈا گئے، ان کی تشکیل وہاں ہوئی، تو کہنے لگے کہ وہاں ایک پادری تھا، اس نے ہمیں کہا کہ آپ کو اگلی مسجد میں چھوڑاؤں گا، تو میرے پاس سواری ہے، آپ کے پاس سواری نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو کہتے اس سے ہمارا ٹائم طے ہو گیا۔ اس نے کہا میں صبح کتنے بجے آ جاؤں؟ ہم نے کہا جی 7 بجے آ جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح 7 بجے آ جاؤں گا۔ کہا ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو 6:30 ہوئے نا، تو ایک ہوٹل والے نے پوچھا کہ جی آپ کے جانے کا انتظام ہوا؟ ہم نے کہا جی ہاں، وہ ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ وہ آ جائے گا 7 بجے۔ تو اس نے کہا آپ نے تیاری تو کی نہیں ابھی؟ تو کہتے ہم نے کہا بھی اس نے کون سا 7 بجے آ ہی جانا، تو ہم کر لیں گے تیاری تسلی سے۔ تو کہتے ہو کہنا پاجی یہ پاکستان نہیں ہے گا، کینیڈا ہے گا، بندے نے 7 بجے آ جانا ہے، یہ جو وہ کہتا ہے وہ کرے گا بھی، یہ نہیں ہو سکتا وہ آپ کو غلط دے دے۔ کہنے کے ہم نے فٹافٹ تیاری کی، تو 7 بجنے میں 5 منٹ پڑے تھے، تو اس بندے کا فون آ گیا کہ جی میں باہر کھڑا ہوں، آ کے آپ مجھے لے لیں۔ تو وہ پورے 7 بجنے سے 5 منٹ پہلے ہی آیا ہوا تھا آدمی ان کو لینے کے لیے۔ فرمانے لگے اس دن احساس ہوا کہ مسلمانوں کی اچھی صفات کو غیروں نے لے لیا، اور ہم نے بری صفات کو اوڑھ کر اپنے آپ کو بدنام کر لیا۔ پھر قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں یہ چیف جسٹس بھی رہے۔ تو یہ پڑھنے جاتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان سے وقت لیا ہوا تھا کہ آپ اس وقت مجھے پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ٹائم طے تھا، اللہ کی شان، یہ ٹائم جب پڑھنے کا تھا یہ نکلتے، تو ان کا چھوٹا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، 4-5 سال کا بچہ۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کے کفن دفن جنازے میں لگ گیا تو وہ وہاں انتظار کریں گے، موبائل تو تھے نہیں، بھی میسج کر دیں بھی میں نہیں آ سکتا، تو وہ تو میری وعدہ خلافی ہو جائے گی، میں نے تو وقت دیا ہوا ہے، کیا کروں؟ تو اپنی بیوی سے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے، اگر میں وہاں نہ گیا تو ان کا دل بھی ٹوٹے گا، ان کو تکلیف بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جھوٹا پڑوں گا، میں نے ٹائم دیا اور آیا نہیں۔ تو محلے داروں کو بلایا، 2-3 آدمیوں کو،
کہا یار دیکھو میرے بچے کو غسل جنازہ اور دفن تم کر دینا، مجھے وہاں ٹائم دیا ہوا، میں نے سبق میں پہنچنا ہے، تو یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو، سبق تو تم نہیں پڑھ سکتے، وہ مجھے ہی پڑھنا ہے، تو تمہاری مہربانی یہ کام تم کر دو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ تو اپنے بیٹے کا جنازہ کفن دفن سب کچھ چھوڑا اس زبان کے لیے کہ زبان دی ہوئی تھی میں نے اس وقت پڑھنے آنا ہے۔ دیکھو اسلام تو بھائی یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس حد تک کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑ جائے تو ہمیں یوں نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا اور قرض میں گواہ تو کوئی نہیں تھا، اس نے کہا اللہ ہی میرا گواہ ہے، اللہ ہی میرا جو ہے وہ حافظ ہے، تو میں تمہیں فلاں تاریخ کو پیسے لوٹا دوں گا۔ اب جب وہ تاریخ آئی تو وہ آدمی جلدی جلدی آیا پیسے دینے کے لیے۔ اب جب آیا تھا تو دریا کے پرلی طرف اس سے پیسے لیے تھے، تو اس طرف اس کا گھر تھا، اور دریا میں طغیانی سیلاب آیا ہوا اور کشتی کوئی نہیں۔ اب یہ بڑا پریشان، کیا کروں، وہ تو وہاں انتظار کرے گا میرا، اور میرا تو وقت طے ہے، آج میں نے اس کو پیسے دینے تھے۔ اس نے لکڑی ایک لی، اس کو کھودا، بیچ میں پیسے ڈالے، رکا لکھ کے ڈالا کہ اللہ کو گواہ بنایا تھا تو میں ڈال رہا ہوں، مل گئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اللہ حافظ، پھر کبھی دوں گا۔ تو وہ لکڑی دریا میں ڈال دی اور کہا یا اللہ تجھے گواہ بنایا تھا، تو ہی گواہ تھا، اب یہ پیسے اس تک پہنچا دینا۔ ڈال کے واپس چلا گیا۔ وہ آدمی انتظار کرتا رہا، اس نے کہا نہ کشتی، آج تو سیلاب ہے، لگتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ پھر دیکھا لکڑی آ رہی ہے، چلو یہی لے جاؤں، جا کے جلا لوں گا، کسی کام آئے گی، تو لکڑی لے کے گھر چلا گیا۔ جب جا کر لکڑی کو توڑا تو بیچ میں سے پیسے نکلے اور رکا بھی نکلا، تو اس نے وہ پڑھ لیا اور سمجھ گیا کہ ایسے ہی ہوا۔ پھر جب سیلاب ختم ہوا وہ آدمی پیسے دینے آیا دوبارہ، تو کہا بھائی یہ لے لو آپ کے پیسے۔ اس نے کہا وہ تو پہنچ گئے۔ کہا کس نے پہنچائے؟ کہا جس کے بھروسے پر تمہیں ڈالے تھے اسی نے مجھے پہنچا دیے ہیں۔ تو اس نے کہا تو نے جو وقت کی پابندی کا لحاظ کیا تھا، اللہ نے تیری زبان کو ضائع نہ کیا، اسی دن اسی وقت مجھے پیسے اللہ نے پہنچا دیے تھے۔ اب دیکھیں یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں اتنی وقت کی پابندی سکھاتا ہے کہ ہم یوں اپنے آپ کو وقت کا پابند بنائیں۔ ہمارے ایک استاذ ہیں شیخ صاحب، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، ان کی اتنی سخت طبیعت ہے وقت کی پابندی کے بارے میں کہ بس وہ نہیں برداشت کرتے ایک سیکنڈ اوپر یا نیچے۔ ہمارے ایک دوست نے ان کی دعوت کی، تو کہا جی آپ کی دعوت ہے کھانے کی، تو انہوں نے پوچھا بھی کب ہے؟ تو کہنے لگا جی ظہر کے بعد۔ تو کہنے لگے دیکھو بھی بات سنو شرافت سے، میں 2 نمبر ہی نہیں کرتا، کھل کے بات کرو۔ اس نے کہا جی ظہر کے بعد۔ کہنے لگے ظہر کہیں 1 بجے ہوتی ہے، کہیں 1:30 بجے ہوتی ہے، کہیں 1:45 ہوتی ہے۔ اب میں 1 بجے پڑھ کے آؤں تو کہیں جی 2:30 بجے کے بعد والی ظہر تھی، تو میں وہاں بیٹھا رہوں، میں پاگل ہوں مجھے ٹائم بتاؤ۔ اس نے سوچ ساچ کے کہا جی 3 بجے آپ کی دعوت ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے پورے 3 بجے تیرے گھر آؤں گا اور پورے 3:30 میں نے وہاں سے اٹھ جانا ہے، اس دوران مجھے کچھ کھلا دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کھلاؤ گے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، میں نے جو وقت دیا ہے میں وہ وقت آپ کو پورا دے دوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو یہ وقت کے بڑے پابند ہیں، کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ کہا جی نہیں بے فکر رہے، کھانا تیار ہوگا۔ اچھا میں 2:45 اس کے گھر پہنچ گیا، مجھے بھی بلایا، تو استادوں نے تو 3 بجے آنا تھا، تو میں نے کہا کھانا تیار ہے۔ کہتا جی بس نا آج میں لیٹ ہو گیا، گوشت نہیں مینوں ملیا سی، میں دوروں لے کے آیا، تو وہ بس بن رہا ہے، انشاءاللہ بن جائے گا، کوئی گل نہیں۔ میں نے کہا ایک بات سن لو، اگر 3:30 تک کھانا نہیں آپ دو گے تو وہ اسی طرح اٹھ کے چلے جائیں گے۔ نہیں 3:30 تک کہتا ہو جائے گا۔ خیر وہ پورے 3 آ گئے، بیٹھے، پانی پیا، بات چیت کرتے رہے۔ تو انہوں نے کھانے کی کوئی بات نہیں کی، بھی کب لاؤ گے، کھلانا ہے نہیں کھلانا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کتنی کی دیر ہے؟ کہتا جی بس ابھی یہ چٹکی لگائی، میں ابھی گیا اور آیا۔ اندر گیا، آ کے میرے کان میں کہتا ابھی تھوڑا گوشت کچا ہے۔ تو میں نے کہا گوشت کچا ہے تو بندہ بہت پکا ہے تو دیکھ لے، اخیر وہی ہوا، پورے 3:30 جب بجے انہوں نے کہا اچھا جی میں نے آپ کو جو وقت دیا تھا پورا ہو گیا، اب مجھے اجازت دو، اللہ برکت دے۔ خوب دعائیں دی اور اپنی سائیکل پہ آئے تھے، اسی طرح واپس جانے لگے۔ اب وہ کہتا جی نہیں آپ کی مہربانی، آپ روکے۔ کہتے بھی دیکھو میں نے آپ کو جو وقت دیا تھا میں نے اس میں کوئی کمی کی؟ کہتا جی نہیں۔ اب کہتے اب اگلا ٹائم میں نے کسی اور کو دیا ہے، مجھ سے لوگ مسئلے پوچھنے آئیں گے، میں نے ان سے ملنا ہے، تو اب میں ان کا وقت آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کا وقت میں نے کسی کو نہیں دیا اور
ان کا وقت میں آپ کو دے نہیں سکتا، اس لیے السلام علیکم یہ کہہ کر وہ اسی طرح بغیر کھائے واپس چلے گئے۔ اب دیکھیں دین ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اگر کسی کو ٹائم دیا ہے تو بھائی ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، شادی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں شادیوں میں کیا لکھا ہوتا ہے، کارڈ کے اوپر ہم لکھتے ہیں یہ وعدہ ہے کہ میں نے کسی کو بلایا ہے تو میں کیا لکھ رہا ہوں کہ دعوت ولیمہ کھانا 3 بجے مثلاً شروع ہوگا، اور 3 بجے تو وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور ہر ایک کو لوگ پتہ کیا کرتے، کارڈ پڑھتے 3 بجے، تقریباً 5:30 بجے نا جی کھلو گا کھانا، جی 3 بجے آتے 2.5 گھنٹے تو تقریباً لگ ہی جاتے، ہر بندہ 5:30 کے حساب سے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو ہم لکھی 5:30 دیں، تبھی کھانا جو 5:30 دینا تو لکھی وہ دے۔ اب جو ہم لکھ رہے ہیں ہم وہ کر نہیں رہے، اسی وجہ سے آج مسلمان میرے دوستوں پس رہا ہے کہ اس کی زبان اور اس کا عمل ایک جیسا نہیں ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اب لکھا ہوا کھانے کا ٹائم 3 بجے، اور جو بندہ، اب ہم جیسے لوگ کیا ہوتے ہیں ہمیں بڑی مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، سچی بات ہے، جتنا مظلوم طبقہ ہم لوگ ہیں نا اس مسئلے میں شادیوں میں دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اب مثلا مجھے نکاح پڑھانے پڑتے ہیں، ہماری مسجد کا رجسٹر ہمارے پاس ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، آپ تو انہوں نے چھٹیاں لی ہوئی ہیں دفتر سے، جہاں جہاں ان کے کام ہے، دکانیں بند ہیں، ہماری تو چھٹی نہیں ہوتی، ہمیں پابند کرتے پورے 3 بجے تسی ہوتے ہو آنا، تو اس کا کہنا اچھا جی ٹھیک ہے 3 بجے آ جاتے ہیں، اور جی برات بس گیمبر تک پہنچ گئی آندھی ہونے، اب ہم بیٹھے ہوئے کتنے پہنچ گئی جی باہر آ گئے، لیکن لاڑا آج نا کپڑے بدلن گیا، پھر ہم بیٹھے ہوئے ہاں جی آگے جی برات، بس یہ باہر ویلا مولا کرا رہے ہونے آ جائیں۔ اب برات آئی، اب نکاح شروع ہوا، سارے کاغذ سائن کیے، اچھا جی بچی سے سائن کروا لو، او جی دلہن تو بھی بیوٹی پارلر سے ہی نہیں آئی، چلو جی اب اس کا انتظار کرو۔ آپ میں حیران ہوں گے، میں ایک دفعہ عثمانیہ ہوٹل میں نکاح تھا، مجھے انہوں نے کہا جی نکاح پڑھانا ہے، میں نے ان سے کہا یار اللہ کا واسطہ ہے بڑی نیند آئی ہوئی ہے، اب رات کا وقت ہے، تم مجھے جب نکاح پڑھانے میں 15 منٹ رہ جائے نا تب مجھے گھر سے لے جانا، اس سے پہلے نہیں لے جانا۔ کہتے بالکل ایسے ہی کریں گے۔ خیر میں گھر میں آ کے تھوڑی دیر لیٹا تو 9:30 بجے وہ آ گئے مجھے لینے کے لیے، ابھی میں سویا بھی نہیں تھا، خیر میں چلا گیا تو میں نے کہا سب کام تیار ہے، بالکل، کہتا جی اوکے بے فکر رہیں آپ آ جائیں۔ خیر میں وہاں گیا بیٹھا رہا تو سائن وائن ہوئے، تو دلہن کہاں ہے، کہتے جی وہ تو ابھی آئی نہیں بیوٹی پارلر سے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی کی، آپ کو میں نے کہا تھا ہر کام ریڈی ہو تو مجھے لے کے جانا۔ کہا جی میں نے ادھر کا تو دیکھ لیا، بچی کا مجھے نہیں پتا تھا۔ آپ یقین کریں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، 1:30 بجے نکاح پڑھا کر میں گھر آیا ہوں۔ اب میں جب 1:30 بجے گھر آیا ہوں تو سوتے سوتے مجھے 2 تو بجنے ہی ہیں۔ اب جس بندے نے 2 بجے سونا ہے، اب صبح اٹھ کے میں نے نماز پڑھانی ہے، درس دینا ہے، مدرسے جا کے سبق پڑھانے ہیں، میری تو اگلے دن کی دیہڑی گل ہو گئی۔ اب نہ میں آرام کرنے جوگا نہ کوئی کام کرنے جوگا، انہوں نے چھٹیاں لیا ہوتے سوتے رہن کے ساری دیہڑی، ہمارا تو کام ہو گیا۔ اب خدا نہ خواستہ اگلے دن پھر نکاح آ جائے تو آپ بتائیں میرا دل کرے گا نکاح پڑھانے کو؟ اب یہ جو وقت کی پابندی نہ کرنے کا وبال صرف ایک بندے پر نہیں پڑتا، بہت مجمع اس سے متاثر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں بلاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، وہاں پر کوئی ترتیب ہی نہیں۔ تو میرے دوستو دیکھو ہم اس چیز کو طے کریں، ہم مسلمان ہیں، آپ میں سے ایک بندہ یہ عزم کر لینا کہ جو وقت میں نے دیا ہے اس وقت میں کھانا کھلانا ہے، چاہے بندے آئیں 5، چاہے بندے آ جائیں 500، پورے آ گئے ہیں بس کھانا شروع کر دیں۔ اب میں اگر لیٹ آیا ہوں، میں نے دیکھا یار یہ تو لوگ کھانا کھا کے جا رہے ہیں، میں آپ کو برا نہیں کہوں گا، کیوں کارڈ پہ جو وقت لکھا تھا وہ تاخیر تو میں نے کی ہے، میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کروں گا یار لیٹ ہو گیا تھے، تسی بڑی ہمت کی تھی، ٹائم میں شروع کر دیتا۔ ایک شادی پہ اگر آدھے لوگ لیٹ ہو جائیں، ان کو کھانا کم ملے یا نہ ملے، انشاءاللہ اگلی شادیوں پہ سارے بندے ٹائم پہ ہوں گے، لیکن کوئی ایک شادی تو ایسی ہو جس میں پورے وقت کی پابندی ہو۔ یہ نیت ہم کریں گے تو اللہ آسان کر دیں گے۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے جو دیر سے آتے ہیں نا ان کو ترجیح دیتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں انہیں ترجیح نہیں دیتے، اس وجہ سے سب دیر سے آتے ہیں۔ مثلا اب ہوتا کیا ہے کہ جی کھانا شروع کر دیں جی،
وہ جی بس نے دی 3-4 مہمان ذرا وہ جی آ جاندے تسی بیٹھو انشاءاللہ بس ہونے لگ گیا. اب وہ جو آنے والے ہیں دیر انہوں نے کی ہے، ان کا قصور ہے، ان کا جرم ہے، ہمیں ان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. جو آ چکے ہیں یہ بھی تو ہمارے مہمان ہیں. اب وہ بیچارے بھوکے ہیں، صبح کا انہوں نے کھانا نہیں کھایا، دوپہر کی آپ نے دعوت کی ہے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے دکان چھوڑی، دفتر چھوڑا، اپنے کاموں کو چھوڑا. اس کا مطلب ہے جو دیر سے آنے والے نکمے بچے ہیں ان کو تو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، اور جو ٹائم پہ جلدی بچے پہنچ گئے ان کو ہم نے ترجیح نہیں دی. اب اگلی شادی میں کیا ہوگا، یہ جو پہلے آ گئے تھے نا اے کن پھڑ کے جان گے لو پوت اگلی دفعہ آپ بھی 4:30 ہی آواں گے انشاءاللہ، کیونکہ ٹوٹی تو 4:30 ہی لگنی. ہمارے اس رویے نے لوگوں کو ایسا بنا دیا ہے. ہمارا تو یقین کریں حال ایک دفعہ میرے کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی اسٹیشن پہ گیا، ٹرین کا ٹائم تھا 9 بجے، آ گئی وہ 8:45 بجے. اس نے کہا پاکستانی ٹرین تو کبھی پورے ٹائم پہ نہیں آئی، یہ پہلے ٹائم پہ کتوں آ گئی؟ 15 منٹ پہلے. تو اس نے گارڈ سے پوچھا جی خیر آج ٹرین ایڈی چھیتی آ گئی؟ کہندا جی یہ کل والی اج پہنچی ہے تو اس واسطے 15 منٹ پہلے آ گئی. ہمارا حال تو یہ ہے، دیر کرنے میں ہمارے ملک کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی پہچان کو بدلنا ہوگا. آج اس مجلس میں عزم کر لیں ہم انشاءاللہ کہ ہم شادیوں میں ترتیب ایسی بنا لیں کہ کھانے کا وقت وہ دیں جس میں ہم کھلا سکیں. اگر ہم اس ٹائم میں کھلا نہیں سکتے ہم وقت دیتے کیوں ہیں؟ اب آپ خود کہتے ہیں جی 1 بجے بلاؤ تو لوگ کی 3 بجے آندے. اب یہ سب کو پتا ہے کہ حال کی ڈیوریشن ہوتی ہے، رات 10 بجے تک حال بند ہونے ہیں، تو آپ کھانے کا وقت 8:30 دے دیں، 9:30 تک آپ کھانا کھلا دیں. تو یہ ہم عزم کریں. پھر ہمارے ہاں فوتگیوں پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے. جنازے کا ٹائم 10 بجے ہے اور گھر سے میت 10 بجے اٹھائی جا رہی ہے. اب جب میت 10 بجے اٹھے گی تو قبرستان 15-20 منٹ میں پہنچے گی. پھر کچھ لوگوں نے وضو کرنا ہے، ان میں بھی 15-20 منٹ لگے. اب مجھے پتا ہے 10 بجے جنازہ میں دکان چھوڑ کے گھر چھوڑ کے قبرستان پہنچتا ہوں، آدھا گھنٹہ مجھے وہاں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. اب ہماری خوشیاں کیا غمیاں کیا، ہم نے ہر موقع پر دیر کرنے کو اپنا مزاج بنا لیا. اب دیکھو میرے دوستو، اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ میں آئندہ خود وقت کی پابندی کیا کروں گا، کسی کو بلایا ہے تو پابند رہوں گا، کسی نے مجھے بلایا تو بھی پابند رہوں گا، اور جو میں نے کسی کو کھانے کا ملاقات کا وقت دیا ہے میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مجبوری پڑ جائے، اگلے کو اطلاع دے دے کہ بھئی میں اس وقت نہیں آ سکوں گا، تاکہ وہ اپنا کوئی اور کام کر لے. اب وہ آپ کے انتظار میں کچھ کرے گا نہیں، بیچارے کا وہ وقت بھی گیا اور آپ بھی نہ آئے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اب دیکھو ہم لوگ جب ایئرپورٹ پر جانا ہوتا ہے، اب فلائٹ آپ کی 9 بجے ہے اور آپ ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے پہلے پہنچ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ پتہ بھی یہ لنگ گئی تھے پیسے چل جانے سارے. اب وہ نقصان نظر آتا ہے تو سارے وقت کی پابندی کرتے ہیں. ایسے ہی وعدہ توڑنے کا اگر ہمیں نقصان نظر آ جائے تو ہم یہاں بھی وقت کی پابندی شروع کر دیں. اس لیے میرے عزیزو آپ حضرات سے عرض ہے اب ہم یہ طے کر لیں. دیکھو ہمارے جیسے ہمارے ادھکاری صاحب اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. اب جو بڑی عید ہوتی ہے تو 1 سیکنڈ اوپر نہیں ہوتا، بالکل ٹائم پہ نماز پڑھاتے ہیں تو لوگ آتے نہیں آتے. اور جو لیٹ ہو جاتا ہے وہ نہیں کہتا جی تسی پہلے کیوں پڑھاتی ہو، اپنے آپ کو کہتا ہے یار آج میں 2 منٹ لیٹ ہو گیا، میری تو عید ہی رہ گئی. تو اگر ہم یوں وقت کی پابندیاں اپنے دینی کاموں میں بھی دنیاوی کاموں میں بھی شروع کر دیں، انشاءاللہ صبح انشاءاللہ رفتہ رفتہ معاشرہ سدھر جائے گا. ہم بھی معاشرہ ہی ہیں، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے اتنا معاشرہ تو ٹھیک ہو گیا نا، اب جو رہ گیا وہ بھی اللہ آہستہ آہستہ کر دیں گے. تو یہ ہم نیت کر لیں. سب نے نیت کر لی نا انشاءاللہ. اب کوئی بات اس کے بارے میں پوچھنی ہو تو